میرے دوست سلمان ندوی کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے اور ان کے جنازے میں بھی اس نے شرکت کری۔ میرا ایسے شخص سے کوئی واسطہ نہیں جو صحابہ کو گالی دے۔ علماء لوگوں کو روکتے کیوں نہیں؟ مسجد لکھنؤ۔ آپ نے بالکل صحیح کہا ہے۔ سلیمان ندوی صاحب کے والد دادا بہت بڑے لوگ تھے، ان کے خاندان میں بڑے بڑے علامے پیدا ہوئے ہیں، لیکن سلیمان ندوی صاحب بیچارے ٹریک سے ہٹ گئے تھے اور گمراہ ہو گئے تھے۔ اس لیے میں نے بھی ان کا کوئی مرنے کے بعد تعزیتی پیغام جاری نہیں کیا ہے۔ بالکل گمراہی کی ٹریک پہ چل پڑے تھے وہ، تو اس لیے اوائڈ ہی کرنا بہتر ہے۔ اچھا بھائی، مولانا صاحب سلیمان ندوی صاحب کا انتقال ہو گیا، ان کے لیے مغفرت کی دعا کی جا سکتی ہے؟ جو شخص بھی گمراہ ہونا تو کھلے عام اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کرنی چاہیے۔ باقی کوئی بھی مسلمان جب تک مسلمان ہے، مغفرت کی دعا فی نفسی ہی اس کے لیے جائز ہے، بلکہ اکیلے میں دعا کرنی بھی چاہیے کہ جو ان سے غلطیاں ہوئیں اللہ معاف کروائیں، لیکن عوام میں ان کو پروٹوکول دینا اور عوام میں ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرنا، بھر بھر کے ان کے جنازوں میں شرکت کرنا، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس سے گمراہی کو فروغ ملتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم بھی اسی ٹریک پہ چلیں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بڑے گناہگار لوگ ہوتے تھے، گمراہ قسم کے لوگ ہوتے تھے، ان کی جنازے سے بھی اجتناب کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کرنے والے کا جنازہ نہیں پڑھا۔ آپ نے جو قرض لے کے چلے جاتے تھے، جب تک کوئی ان کا کفیل نہیں ہوتا تھا ان کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے۔ تو اب آپ سوچیں، جو عقائد میں گمراہی پھیلا رہے ہوں، صحابہ کو برا بلا کہہ رہے ہوں اور کھلا ڈلا کہہ رہے ہوں، اور صرف یہی نہیں، اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری چیزیں، تو جبکہ آپ کے خاندان میں جو آپ کے باپ دادے وہ اتنے پیارے لوگ گزرے ہوں اور انہی کی کتابیں پڑھ لیتے، تو آپ کا جو ادارہ تھا ندوۃ العلماء، وہ کتنا بہترین ادارہ ہے اور کتنا اللہ نے ان سے علمی کام لیا، آپ اس ٹریک سے بھی ہٹ گئے۔ یعنی چاروں طرف ہدایت کا ماحول ہو اور اس میں گمراہی کو آپ پروموٹ کر رہے ہو، تو یہ زیادہ بڑی گمراہی ہوتی ہے۔ دیکھو، ایک کافر وہ ہے جو کافروں کے ملک میں پیدا ہوا، اور ایک کافر وہ ہے جو مسلمانوں کے ملک میں پیدا ہوا، تہجد گزاروں کے ہاں پیدا ہوا اور پھر کفر اختیار کرے، تو وہ زیادہ بڑا کافر ہے۔ تو اسی طرح ایک گمراہ وہ ہے جو گمراہوں میں پیدا ہوا، منکرین حدیث تھا، کوئی شیعہ تھا، انہی کے گھر میں شیعہ پیدا ہو گیا۔ لیکن ایک وہ ہے جو اہل سنت والجماعت کے اکابر کے چوٹی کے علماء کے خاندان میں پیدا ہوا ہو، جن کے پاس علم ہو، ہدایت ہی ہدایت ہو، وہ ہدایت کے چراغ ہوں اور ان کا چشم و چراغ ہو، اور ان کے خاندان میں پیدا ہو کر وہ گمراہی پھیلا رہا ہو، اور اس لیول کی گمراہی اتنے کانفیڈنس کے ساتھ، پھر میرا خیال ہے یہ چھوٹی غلطی نہیں ہے۔ تو ہم خدا نخواستہ ان کی تکفیر کے قائل نہیں ہیں، کافر نہیں قرار دیتے، لیکن گمراہ تھے وہ، تو پھر ان کو اتنا پروٹوکول اہل سنت والجماعت پر لازم ہے کہ اس طرح کا پروٹوکول نہ دیں۔ مفتی صاحب اسماعیل تورو صاحب کیا عامل ہیں؟ اگر وہ عامل ہیں تو آپ کا کیا رائے ہے ان کے؟ وہ عامل نہیں ہے بھائی، جہاں تک میری معلومات ہے۔ ویسے کسی پہ دم کر دینا یہ کوئی عملیات تھوڑی ہے، تو مسجد کا کوئی بھی امام کر سکتا ہے۔ یہ تو میں کہتا ہوں کہ اپنی مسجد کے امام سے دم کروا لیا کرو، عاملوں کے پاس نہ جایا کرو۔ کسی بھی نیک آدمی سے دم کروا لیں، وہ ٹھیک ہے۔ یہ سوال کیوں نہیں آ رہا پیج پہ؟ عبد الماجد لکھنؤ سے، ان کا سوال میں دبا رہا ہوں، آ نہیں رہا۔ بھائی یہ سوالات ہاں بھائی مفتی صاحب، حدیث میں ہے اپنے ماں باپ کا نام بدلتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ جو اپنے باپ کا نام بدلتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اگر کوئی لے پالک ہے تو وہ باپ کے نام بدل لیتا ہے، اب بدلنا مشکل ہے تو وہ جہنم میں جائے گا اگر نیک ہو۔ ولدیت جو ہے نا، اپنے سگے باپ کے علاوہ کسی اور کی ولدیت حرام ہے، ناجائز ہے کاغذات میں ڈالنا، بہت شدید وعید ہے اس پر۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، تو کسی کو گود لے کے پالا ہے تو ولدیت میں اپنا نام نہ ڈالیں، اور اگر ڈال دیا ہے تو اس کو جتنی ممکن ہو کوشش کر کے تبدیل کروائیں۔
اور اگر ناممکن ہو تو پھر عوام میں مشہور کرتے ہیں بھائی یہ غلط نام ڈال دیا ہم نے غلطی سے، اوریجنل والد ان کے یہ نہیں ہے۔ بھائی آپ لوگ کے سوالات جو ہے نا پکڑائی میں نہیں آ رہے، اتنی اسپیڈ سے آ رہے ہیں کہ میں کوشش کر رہا ہوں لیکن وہ غائب ہو جاتا ہے۔ عبد المادل لکھنؤ سے، انسان اشرف المخلوقات کیسے جبکہ اکثریت نے خدا پر صحیح ایمان نہیں رکھا؟ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنائے لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا ثم رددناہ اسفل سافلین، وہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے احقر الورا بھی بن جاتا ہے، سب سے بدترین مخلوق بھی بن جاتا ہے۔ اولئک کل انعام بل ہم اضل، یہ چوپایوں سے بھی بدتر ہیں۔ تو یہ بالکل اس کی مثال ہے جیسے بادشاہ کے گھر جو پیدا ہوتا ہے وہ شہزادہ ہی ہوتا ہے، تو وہ اس قابل ہوتا ہے کہ اس کو عزت دی جائے، لیکن وہ شہزادہ نیچ حرکتیں شروع کر دے، مسجد سے چپل چوری کرنا شروع کر دے، گھنٹیاں بجا بجا کے بھاگنا شروع کر دے، تو بادشاہ کیا بولے گا، یار تو تو شہزادوں کے گھر پیدا ہوا ہے اور تو حرکتیں کیسی کر رہا ہے چرسیوں ہیروئنشوں والی؟ تو بالآخر ایک دن آئے گا کہ وہ شہزادوں سے کیا بلکہ وہ تو چرسیوں سے بھی بدتر سلوک لوگ اس کے ساتھ کریں گے، بولیں گے یہ تو چرسیوں سے بھی بدتر ہے۔ تو ایسے ہی انسان اپنی اصل وضع کے اعتبار سے اشرف المخلوقات ہے لکھنؤ والوں، اور لیکن حرکتیں بری کر کر کے وہ احقر الورا یعنی مخلوق میں سب سے بدترین بن جاتا ہے۔ اچھا بھائی مفتی صاحب، چار شادی کرنا بیوہ سے، غریب سے یا ضرورت مند سے ثواب کا کام ہے یا کسی بھی لڑکی سے کرنا بھی ثواب ہوگا؟ بیوہ ضرورت مند سے کریں تو زیادہ ثواب ہے، نہیں تو کسی بھی لڑکی سے کر لیں جو آپ کو اچھی لگے پھر بھی ثواب ہے، کیونکہ اس کو آپ بہرحال ٹھکانہ دو گے، برائی سے روک لو گے، اپنی بھی جائز خواہش پوری کرو گے، اس سے زنا سے بچ جاؤ گے، اور بچ رہے ہو پہلے سے تو اور زیادہ امکان بڑھ جائے گا زنا سے بچنے کا، تو اس میں فائدے ہی فائدے ہیں۔ اس لیے جو اچھا، اتنے آپشن ہوتے نہیں ہیں، کنواری بھی، بیوہ بھی، طلاق یافتہ بھی، جو اچھی مل رہی ہے کر لے شادی اس سے میرے بھائی۔ ایسا نہیں ہوتا دوسری تیسری شادی میں کہ آپ کے پاس پورا لڑکیوں کا کنٹینر ہو اور آپ اس میں سلیکٹ کر رہے ہیں یہ والی سے کروں یہ والی سے، دوسری میں کوئی نہیں لفٹ کراتا۔ تو جو مل رہی ہے سمجھ میں آ رہی ہے بسم اللہ کر کے کرو، کنواری مل رہی ہے کنواری سے کر لو، طلاق یافتہ مل رہی ہے طلاق یافتہ سے کر لو، بیوہ مل رہی ہے بیوہ سے کر لو، کسی کو بیوہ بنانے کی کوشش نہ کرو، بس پہلے سے بیوہ ہو اس سے کرو۔ اچھا بھائی کمنٹس اتنی اسپیڈ سے آ رہے ہیں کہ رک ہی نہیں رہے، پکڑائی میں نہیں آ رہے، بس یہیں پڑھ لیتا ہوں میں، بہت کوشش یہیں روک لیتا ہوں کمنٹس کو، یہاں بھی نہیں رک رہے یار۔ میں ایک طالب علم ہوں، تقریر کیسے سیکھوں؟ بولنے سے انسان کو بولنا آتا ہے، فضائل اعمال کی تعلیم شروع کر دیں، تبلیغ میں وقت لگائیں، بولیں، بیانات کریں تو آ جائے گا بولنا انشاءاللہ۔ جو بولتے نہیں ہیں ان کو بولنا نہیں آتا۔ اچھا بھائی یار یہ سوال پکڑائی میں نہیں آ رہے، بہت اسپیڈ سے آ رہے ہیں۔ کیا دوسرا نکاح خفیہ طور پہ کرنا درست ہے؟ دوسرا نکاح اگر اس وقت خفیہ کیا جائے کہ پہلی سسرال کو پتہ چلے گا تو پکڑ کے کوٹ دیں گے، وہ جہاں نکاح ہو رہا ہے وہیں پہنچ جائیں گے، تو وہاں اس وقت چھپا لیا جائے، گواہ موجود ہو، اتنا خفیہ کہ گواہی نہ ہو، وہ تو جائز نہیں ہے، لیکن ساری زندگی اس کو چھپا کے رکھنا، پھر اس میں بہت سارے فسادات ہیں، بدگمانیاں بھی ہیں، فسادات بھی ہیں، دوسری بیوی کے حقوق بھی ضائع ہوتے ہیں، اس لیے کرتے ہوئے چلو نہ بتاؤ، لیکن 5-6 مہینے بعد بھانڈا پھوڑ دو، ہو گئی ہے جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو۔ او بھائی ایک سوال رک نہیں رہے مجھ سے، بہت سارے سوال آ رہے ہیں لیکن وہ کنٹرول نہیں ہو رہے، ماؤس سے جو ہے نا رک نہیں رہے ہیں، اسپیڈ بہت زیادہ ہو گئی ہے، لوگ تھوڑا تھوڑا پوچھیں نا تو ایک دم سوالات کی بھرمار کی ہوئی ہے لوگوں نے۔ ابے روک لوں بھائی، میرے بس میں نہیں ہے، سوال بریک ہی نہیں لگ رہی ہے، تھوڑا آپ لوگ سوال روکیں گے نا تو پھر میں روک سکتا ہوں اس کو ماؤس کے ذریعے۔ ہنڈی کے حوالے سے پیسہ لگا سکتے ہیں، دبئی میں ہیں اور یہاں سے ہنڈی حوالے سے پیسہ لگا سکتے ہیں، دبئی کی گورنمنٹ سے پوچھیں، مجھے کیوں مروا رہے ہو بھائی؟ لوگ ساری دنیا میں ہنڈی کے ذریعے پیسے بھیج رہے ہوتے ہیں لیکن یہ اللیگل ہوتا ہے، تو یہ مسئلہ وہاں کی گورنمنٹ سے پوچھیں آپ، ٹھیک ہے نا، مجھے نہیں پھنسواؤ۔ اچھا بھائی کیا مرغی کے انڈے کہاں گئے؟ مرغی کے انڈے اوپر ہی سوال ہی آپ کا نکل گیا، بس انڈے تک ہی پہنچا تھا میں۔ مفتی صاحب اگر یہ شادی نہیں ہوئی ہے انسان کی فطرت میں، سوال ہی آپ کا اوپر چلا گیا، اتنی اسپیڈ سے سوال آ رہے ہیں، رک ہی نہیں رہے، میں روکنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن رک نہیں رہے۔
مصنوعی ذہانت کا استعمال کیا کسی کی تصویر میں اے آئی سے ایسی تصویر بنانا جو اے آئی ترمیم سوال اوپر چلا گیا. کسی کی اوریجنل تصویر میں اے آئی کے ذریعے اس میں ترمیم کرنا، اس میں تبدیلی کرنا، یہ بری بات ہے، کیونکہ جس شخص کی تصویر کو آپ تبدیل کریں گے وہ شخص اس میں اپنی توہین سمجھتا ہے، اس لیے ٹھیک نہیں ہے یہ عمل. مفتی صاحب، جو شخص کفری عقائد رکھتا ہے لیکن وہ جاہل ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے؟ کفری عقائد کیا ہیں اس کے؟ کفری عقائد رکھنے والا تو کافر ہی ہوتا ہے، جاہل سے اس کا کیا تعلق ہے؟ ہاں کوئی ایسا مسئلہ ہے جو اس کو معلوم نہیں ہے تو یہ مسئلہ پوچھیں گے تو میں جواب دے سکتا ہوں، ایسے عمومی جواب نہیں دے سکتا ایسے مسائل کا. سوال نہیں، زبردست دوست کی بھائی آپ لوگ سوال اتنی اسپیڈ سے بھیج رہے ہیں کہ سوال رک ہی نہیں رہے. جیو نیوز کیا معافی مانگنا؟ یہ جیو نیوز کے بارے میں کسی نے سوال پوچھا تھا، چلو پوچھ لیا تو میں بتا دوں، آدھا سوال آیا سامنے. دیکھو جیو نیوز والوں نے جو پروگرام نشر کیا تھا نا، سفر عشق کے نام سے میرا خیال ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ خاکہ دکھایا، کوئی معاذ اللہ توہین آمیز خاکہ نہیں تھا لیکن کچھ خاکہ سا دکھایا انہوں نے. جیسے ہی علماء نے ان کو تنبیہ کی ہے، انہوں نے پیمرا کے نوٹس لینے سے پہلے ہی، یعنی پیمرا کا نوٹس بعد میں گیا ہے، نوٹس سے پہلے ہی وہ ویڈیو بھی ہٹائی، یوٹیوب سے بھی ویڈیو ہٹائی، جہاں جہاں وہ ویڈیو گئی تھی فوراً ہٹائی. نمبر 1. نمبر 2، معافی بھی مانگی. نمبر 3، جنہوں نے وہ خاکے چلائے تھے، یعنی انڈیویجولی جیو نیوز پہ کسی کا یہ اقدام تھا نا، تو 2 بندوں کو جو اس میں انوالو تھے اسی وقت جاب سے بھی نکال دیا. اس کے بعد جب پیمرا کا نوٹس گیا ہے، پیمرا نے 15 دن کے لیے ان کا لائسنس کینسل کر دیا، حالانکہ وہ یہ کام پیمرا کے نوٹس سے پہلے ہی کر چکے تھے. تو میرا خیال ہے جب پیمرا کے نوٹس سے، یہ مجھے ڈائریکٹ جیو والوں سے یہ انفارمیشن ملی ہے، تو جب پیمرا کے نوٹس سے پہلے انہوں نے معافی بھی مانگ لی، وہ 2 بندے جن کی وجہ سے یہ خاکے چلے تھے ان کو فوراً جاب سے نکال بھی دیا اور بار بار معافی بھی مانگی، اور چوتھا کام آئندہ احتیاط کا انہوں نے التزام بھی کیا. تو میرا خیال ہے اس کے باوجود پھر اس مسئلے کو اٹھانا یہ مذہبی شدت پسندی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں میڈیا پہ جو ہے نا، جو بھی نیوز چینلز ہیں یا دوسرے ٹی وی چینلز ہیں، یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ لوگ اب مذہبی کانٹینٹ ڈالتے ہوئے ڈرتے ہیں. یعنی ان کی اب یہ سوچ بنتی جا رہی ہے اس شدت پسندی کی وجہ سے کہ بے حیائی پھیلا دو، اس پہ کوئی اتنا بڑا اعتراض نہیں ہوگا لیکن مذہبی باتیں بالکل نہ کرو، کیونکہ تھوڑی سی زبان لڑک گئی، کچھ بھی ہو گیا تو 21 توپوں کا رخ ہو جائے گا ہماری طرف. معذرت کا بھی لوگ موقع نہیں دیتے. میرے بھائی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں ہے، جبکہ جیو نیوز کی نیت گستاخی کی تھی بھی نہیں. بہرحال ایک کام ہوا جو کہ غلط ہوا، اور وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ غلط ہے، اور پیمرا کے نوٹس سے پہلے ہی انہوں نے یہ ویڈیوز بھی ہٹا دیے، 2 بندوں کو جاب سے نکال دیا. اس کے بعد میرے بھائی پھر بھی اسی کو اٹھاتے رہنا سوشل میڈیا پہ اور گستاخ قرار دینا، یہ بہت بڑی شدت پسندی ہے. اس کی لپیٹ میں سب لوگ آئیں گے، صرف ایک ٹی وی چینل نہیں آئے گا. تو جا کے دیکھو جیلیں بھری ہوئی ہیں، کتنے لوگوں پہ توہین کے الزام لگے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں پہ الزام لگے ہوئے ہیں جو ساری زندگی نبی کی سیرت کا درس دیتے رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قطعاً یہ تعلیمات نہیں ہے، یہ مذہبی شدت پسندی ہے. انسان جب عمل میں ٹھس ہو جاتا ہے نا، ٹھس، تو اسے پھر نبی سے محبت کا اظہار پھر انہی طریقوں سے کرنا پڑتا ہے جو نبی کی تعلیمات کے خلاف ہے. تو جب معافی بھی مانگ لی ہے، 2 بندوں کو بھی جاب سے نکال دیا ہے، ہر طرح سے انہوں نے ویڈیوز بھی ہٹا دی ہیں، آئندہ کے لیے عہد بھی کیا کہ نہیں ہوگی یہ غلطی، اس کے بعد پھر وہی میڈیا پہ اچھال کے کسی کو بھی بلیک میل کرنا اور اس کو دھمکیاں دینا، اور پھر پیمرا کو یہ دباؤ ڈالنا کہ وہ مزید 15 دن کے لیے ان کا لائسنس کینسل کرے، یہ پھر غلط حرکت ہے، یہ مذہبی شدت پسندی ہے. میں بار بار ایک حدیث پیش کرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی امتوں میں ایک شخص تھا جو اس کی ساری سواری گم گئی، اور وہ موت کے خوف سے اب آ کے لیٹ گیا کسی درخت کے نیچے، اور اس کو، یعنی ریگستان میں تھا، اس کا سارا کھانا پینا اور سواری سب گم ہو گئی نا. تو اب جب اس کی آنکھ کھلی ہے تو اس نے دیکھا سب کچھ سامنے موجود ہے، تو اس کو نئی زندگی ملی. تو نبی نے فرمایا اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ اے اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب، یعنی اللہ کو اپنا بندہ کہہ رہے ہے اور اپنے آپ کو اللہ کا، اس بندے کا رب کہہ رہے ہے.
کتنی بڑی گستاخی ہے یہ. لیکن نبی نے فرمایا اخطأ من شدت الفرح, خوشی میں اس کی زبان سے